لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے، کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے، کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، مسجدوں میں، ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا؟ فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے، ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں، لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام، آگے جملہ مکمل کرو، لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی، اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو، پسینہ نکالو، کوئی بات نہیں، پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی سے. تو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، بھئی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گرمی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ 40 سال میں ہم نے ایسی گرمی نہیں دیکھی. تو اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے، ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں. ہم جب سردی میں بیٹھتے ہیں ہماری باڈی فوراً اپنے آپ کو سردی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. گرمی میں بیٹھتے ہیں گرمی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو چند دن لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اوف گرمی، اوف بیٹھا نہیں جا رہا، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے. بس کرو یار، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے جو، تو نکلنے دو پسینہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ پسینہ بھی نکالنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ نکلے گا تو طبیعت سیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھو فطرت سے مت لڑو. اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں مولانا آدمی ہوں، میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو، لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے. ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی، اوف بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، ایسے ہل رہے ہیں، کوئی یوں ہل رہے ہیں، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. گرمی، سردی، یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند. گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے، سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے. سردیوں میں سردی لگنے دو تھوڑی سی، ہاں ایک حد تک. ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگنے دو. آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا. گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا، یہ چل رہا ہے حرکت پہ. کیا خیال ہے؟ یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ. کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع. کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے، رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے؟ پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، دن چھوٹے راتیں لمبی. تو اس کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں. اچھا، اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات.
تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہے, یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا, کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری, لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے. یہ قدرت کا بنایا ہوا, یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے, اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا, اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر فرشتوں سے کہتا 26, کسی کو 27 پسند ہے, کسی کو 26, کسی کو 28, اس کے لگ بھگ ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو, فٹ کر دو. پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا, دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں, 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا, اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے, عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے, جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا, یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے, کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے, کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں, اپنے دفتر میں, اپنے گھر میں, مسجدوں میں, ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا, فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا, میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے, ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں, لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام, آگے جملہ مکمل کرو, لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی, اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں, پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے, پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے, لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے, ہم سے پوچھے بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہمارا, چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے, جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں دیکھو گوروں نے کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کی ہوئی ہیں. یہاں کے ایک فارم ہاؤس تھا, وہاں ہم ورک شاپ کے لیے گئے, تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہم جب کیا نام ہے سوئمنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے, وہ نام ہی بھول گیا, فضول چیزوں کے الحمدللہ نام یاد ہی نہیں ہوتے مجھے. اسٹیم باتھ, ایسا ہی ہے نا, اسٹیم باتھ. اس میں آپ کو قمیض اتار کے پتھروں پہ بٹھا دیں گے, وہاں اسٹیم لے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ کیا چھچور پنا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے مسل کیا ہوں گے,
کھلیں گے اور اس سے آپ کو پسینہ نکلے گا. میں نے کہا بھائی ہم ویسے ہی پسینہ نکال لیں گے, اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں. یہ گوروں کے چوچلے ہیں جن کے پاس دھوپ نہیں ہوتی, جن کے پاس پسینہ نکالنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس موسم ہی نہیں ہے پسینے والا. یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اللہ میاں نے نا جتنے اچھے اچھے علاقے تھے سارے شروع میں مسلمانوں کو پکڑا دیے. مشرق وسطیٰ میں سید الانبیاء کو, پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. مڈل ایسٹ میں بالکل مشرق کے وسط میں بھیجا, جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم لوکیشن. زمین کی کیا تھی وہ؟ پرائم لوکیشن تھی, جہاں پیٹرول بھی سب سے زیادہ, موسم بھی آتے ہیں. اور شام میں بھیجے اللہ نے بہت سارے پیغمبر, وہاں بھی چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو اسلام ادھر مشرق وسطیٰ میں آیا اور مسلم فوجیں فتح کرتے کرتے جو زمین کے بہترین علاقے تھے جہاں چاروں موسم بھرپور آتے تھے, گرمی میں پسینہ بھی, سردیوں میں ٹھٹر بھی رہے ہیں, خزاں بھی, بہار بھی, یہ سارے علاقوں پہ اللہ نے کس کا قبضہ کرا دیا؟ مسلمانوں کا. تو یہ جو تھے اسلام دشمن قوتیں تھیں, یہ پرے بڑھتے چلے گئے. یہ کہاں چلے گئے؟ پرے ہوتے ہوتے اٹلی کے کہیں ادھر, پھر وہ جرمنی, وہ فرانس, یہ سارے کنارے پہ نہیں ہوتے بھائی. ایک باغ ہے جس میں آپ نے مقابلہ کیا تو وہ ادھر ادھر لوگ کناروں پہ, ان کو چپلوں والی جگہ ملی تھی زمین میں. بھائی ایک وی آئی پی ہوتا ہے نا, جب آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو, کچھ وی آئی پی ہوتی ہے, کچھ بےچارے غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ چپلوں کی جگہ ملتی ہے, وہیں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نے اتنی زبردست حکومتیں کی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, تو ساری جو پرائم لوکیشن تھی اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور ان بیچاروں کو چپلوں والی جگہ ملی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اپنی حماقتوں سے اتنی خوبصورت جگہوں پہ بھی غریب بن کے بیٹھ گئے, اور یہ چپلوں والی جگہوں پہ بھی ترقی کر کے ہمارے باپ بن گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن جگہیں ہمیں ملی ہیں اچھی, ان کو اچھی جگہیں نہیں ملی. امریکہ تو دریافتی بعد میں ہوا ہے نا, پہلے دریافت ہوتا تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا. اس وقت آبادی تھی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اس کا, ورنہ وہ بھی کس کے حصے میں آتا؟ وہ بھی مسلمان. امریکہ میں آتے ہیں چاروں موسم. لیکن غیر مسلم کینیڈا دیکھ لو, ڈی فریزر میں کسی کو لے جا کے بٹھا دو, میں وہ لوگ بتاتے ہیں نا -30 -40 ٹیمپریچر, میں کہتا ہمارے فریج میں آ کے بیٹھ جا بھائی, اس سے اچھا ٹیمپریچر ملے گا تمہیں. اتنا خراب ہمارے ڈیپ فریزر کا ٹیمپریچر. منہ سے بول لو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, خالی آپ کو نہیں لگ رہی ہے. ہاں پھر بھی میں بول رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہو خالی آپ ہی کو لگتی ہے گرمی, ہمیں نہیں لگتی. لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں, اتنا ٹینشن میں نہیں آتے, ہلتے نہیں ہیں اتنا جتنا آپ لوگ ہل رہے ہو. تو جو بہترین لوکیشن والے ایریے تھے مسلمانوں کے کھاتے میں آ گئے, جو بالکل خراب جہاں میں ناروے میں بھی یورپ گیا تھا نا 1.5 سال پہلے, 1 مہینے کے پروگرام پہ گیا تھا میں. 1 مہینے کے لیے میں نے سامان ومان پیک کیا تھا زبردست. بھائی اتنا دور جا رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, تو 1 مہینہ تو آدمی, پھر یورپ کے شینجن ویزے پہ کئی سارے ملک ہیں, سب کو کور کرنا تھا. لیکن میں 15 دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا. کیوں؟ ابے دھوپ چاہیے بھائی. دھوپ مارکیٹ سے کیا چل رہی تھی؟ شارٹ. اتنی لمبی لمبی راتیں, دن ہی نہیں نکل رہا یار, بس کرو نکالو ہمیں یہاں سے. بھاگ کے آئے ہم. خدا کی قسم کراچی میں ایسا مزہ آیا نا, سردیاں تھی, میں جب واپس پہنچا ہوں ایسی ٹھنڈی دھوپ سردیوں میں کراچی کی یار. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ, گندگی اپنی جگہ کراچی کی, یہ تو نیچر نہیں ہے, یہ تو ہمارے کرتوت ہیں. پھر بھی یار دھوپ تو مل رہی ہے نا. اتنا مزہ آ رہا تھا دھوپ میں یار, دیکھو آنکھیں روشن ہو گئیں, اسٹریس ختم ہو گئی. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا, یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, فجر کے وقت, پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ بولو پوری, جو یہ جو
سورج ہے نا, اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے, کنیکٹ ہے. دیکھو مرغیاں جو ہے نا, مرغیاں یہ ہمیشہ دھوپ روشنی میں انڈا دیتی ہیں. اگر آپ ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرو, لگژری لائف دو, صرف روشنی چھین لو ان سے, انڈا دینا چھوڑ دے گی. بے بھائی حالانکہ وائٹامن ڈی کے انجیکشن بھی لگ رہے ہوں اس کو جو دھوپ سے ملتے ہیں, سب کچھ دو آپ اس کو, دھوپ چھین لو, مرغی انڈے کی کیا کر دے گی, اسٹرائک, بولے گی سب کچھ ملے گا انڈے کے علاوہ. تو مرغی اگر انڈا ہی نہ دے تو وہ کس کام کی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو تو رکھا ہی انڈے کے لیے. وہ چوہا نہ پال لے آدمی, کیا خیال, بلی پال لے, پھر کتا پال لے. کیوں نہیں ہم کتے بلی پالتے؟ اس لیے کہ وہ انڈے نہیں دیتے. آپ صرف روشنی چھین لیں مرغی سے, سن لائٹ چھین لیں, وہ انڈا مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ. اس پہ ریسرچ ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. جیسے اچھا مرغی 2 دن یا 3 دن انڈا دینے کے بعد ناغا کرتی ہے, 4 گھنٹے کے فرق سے انڈا دیتی ہے. دیکھو آج اگر اس نے صبح 8 بجے انڈا دیا ہے تو کل 8 بجے کے بجائے کب دے گی, 12 بجے. صحیح ہے نا؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو غور سے سنو. کل یہاں ماہر مرغیات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بہت پرندوں کا پتہ ہے. ہم نے بھی پرندے پالنا انہی سے سیکھا ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بہترین. دیکھو یہ ماہر مرغیات ہیں, ماہر بہت کچھ کے ماہر ہیں, ابھی پھر بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگلے دن 8 کے بجائے کتنے بجے انڈا دے گی, بولو 12 بجے. 4 گھنٹے کا فرق آ گیا نا. پھر اگلے دن انڈا دے گی 4 بجے, پھر اگلا دن انڈا دے گی 8 بجے. دینا چاہیے, نہیں دے گی. کیوں؟ 8 بجے سورج مارکیٹ سے شارٹ, روشنی نہیں ہوتی, کہے گی نہیں دو, انڈا روک کے رکھے گی وہ ایسی کی تیسی. بولے کسی کے باپ میں طاقت ہے انڈا نکال کے دکھائے. آپ بولو گے بھائی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, 4 گھنٹے کے وقفے سے ہم نے ایک کیلکولیشن کی ہوئی تھی, دو نا. پھر ہم کہیں چلو ایک دن کا ناغا کر رہی ہے نا 4 گھنٹے کا, تو ہو سکتا ہے 12 بجے, 9, 10, 11, 12 بجے دے دے. رات کو کتنے بجے دے دے بھائی؟ 4 کے بجائے ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بعد دے. نہیں دے گی, 12 بجے بھی نہیں دے گی. آپ کہہ سکتے ہو 1, 2, 3 ہو سکتا ہے 4 بجے دے دے صبح, 12 گھنٹے کے وقفے سے دے دے. مرغی کیا کرے گی؟ نہیں. 4 بجے کے بعد 5, 6, 7, 8 بجے اگلے دن جا کے پھر دے گی, کیونکہ سن لائٹ ہوگی اس وقت. نہیں آئی بات؟ تو ماہرین جو ہے نا, جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں جیسے سن لائٹ اور مرغی کا آپس میں کنیکشن ہے, اسی طرح انسان کی باڈی کا بھی سورج کی موومنٹ کے ساتھ بولو کنیکشن ہے. آپ اس کنیکشن کو آڑا ترچھا کرو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی, آپ کی باڈی احتجاج کرے گی. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں بات کیا لے کے چل رہا تھا, کدھر کو چلے گئے ہم؟ ہاں, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے ہیں. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہیں نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے, ان کی صحتوں کا بیڑا غرق, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں, ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے.
ٹھیک ہے نا, 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے حساب سے نہیں چلتے, اپنے حساب سے چلو, پھر بعد میں پریشان مت ہونا. تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا, 20 قسم کی بیماریاں, کچھ جوڑوں میں درد, کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے, کسی کے کڈنی کے مسئلہ. اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو, تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو. ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی, ہائے بات کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے, کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا. سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے, گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. تو گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو, اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا, تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً, کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں, بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ, اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو. اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ کو, ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگیں, کیونکہ بڑھ بھی سکتے ہیں وہ, کیوں عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے, ڈی ہائیڈریشن ہو, انا للہ ہی ہو گیا, پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو. عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں, تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اس گرمی کو انجوائے کرو, لگاؤ گرمی, اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ, جت حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی, فائدہ ہوگا اس سے, نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک گرمیوں میں گرمی لگاؤ, حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا, آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں, گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے. وہ آپ سمجھو گے بے وقوف ہیں ایک نمبر کے. بیوقوف نہیں ہو, کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری باڈی میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں, سردیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے, گرمیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. خیر میں یہ پورا ٹاپک لے کے چل پڑا ہوں. اسی طرح ایک بات کر کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو, یہ جو سن لائٹ ہے نا, اس میں بھوک لگتی ہے انسان کو ٹائٹ. سمجھتے ہو؟ سن لائٹ بھوک ٹائٹ. آپ صبح ناشتہ کر لو نا سن لائٹ میں, کتنا ہی ہیوی ناشتہ کرو, آپ کو دوپہر پھر بھوک لگ جائے گی دبا کے. اکثر یہ تجربہ کیا ہے, پھر دبا کے بھوک لگے گی آپ کو. تو سورج کی روشنی کا بہت گہرا تعلق ہے میٹابولزم سے, ہر چیز سے, ہماری باڈی سے. تو کھانا میں ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, لہذا اب ہمیں کھا لینا چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے کھائے ہوئے, اب ہمیں کیا کر لینا چاہیے, کھا لینا. یہ نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے, یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جو چیز, وہ ہے ظہیرہ, دوپہر کا کھانا 11:30 12 بجے. یہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر مغرب کے فوراً بعد, جس کو تعشی کہا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو کھانے پینے کی روٹین ہے, ابھی میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. جو میں اصل چیز ہے, کیونکہ کھانے پینے کے آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں, وہ آپ کو آج کل گائیڈ کر دیں گے. کر رہے ہیں آج کل کے موٹاپے کو روکنے کے لیے. وہ ہے نا مشہور, صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا نارمل کھاؤ, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح.
اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, صبح کا ناشتہ کریں ہی نہیں, صحیح ہے نا, 11 بجے کھائیں جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے قائم مقام ہو. میں بھی کرتا ہوں ناشتہ, لیکن جو شریعت سے جو چیز ثابت ہے, جو سنت سے جو چیز ثابت ہے, وہ ناشتے کا لفظ ہمیں قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کی ایجاد ہے, جنہوں نے ہمیں پراٹھوں اور پہ پھوڑنے پہ لگا دیا ہمیں. تو ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے اس اسلامی تاریخ میں. یہ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ناشتہ کیا ہوتا ہے. عربی میں, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہے ہی نہیں. تو چلو کر رہے, وہ آپ کر لیں ناشتہ, لیکن دیکھو رات کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سو. 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی. میرا بھانجا بیٹھا ہوا تھا, وہ صبح 3 بجے کا اٹھا ہوا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ فریش ہے, ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ رات 10 بجے سویا ہے, صبح 3 بجے, 10 سے اندازہ لگاؤ 11 12 1 2 3 5 گھنٹے سویا ہے. وہ ابھی کی بات ہے, آج ہی کی. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹن, دماغ میرا فریش نہیں. میں کبھی لیمن واٹر پینے کی سوچ رہا ہوں, کبھی چائے پینے کی سوچ رہا ہوں, یار نیند آ رہی ہے بہت. اور وہ بالکل فریش بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا میں رات 10 بجے سویا ہوں, صبح 3 بجے. بولو, یہ بھی دیکھو ہمارے مذہب سے ان چیزوں کا تعلق ہے. کہہ رہے میں صبح 3 بجے اٹھا ہوں, 3 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کرے تہجد پڑھی ہو اس نے. میں نے پوچھا تو نہیں, لیکن امید ہے شاید پڑھ لی ہو, کیونکہ اتنے اٹھ کے بعد بھی آدمی نہ پڑھے تو محرومی ہے نا. تو کہہ رہا ہے پھر میں فجر کے بعد ناشتہ کیا, چھٹی والا دن ہے نا, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مدرسے کی, تو اس وقت سے دماغ فریش. 5 گھنٹے سویا, صبح 3 بجے سے لے کے اب تک کیا چل رہا ہے؟ فریش. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں رات اگر 10 بجے سو جاؤں, میرے ساتھ ایسا بھی ہو, رات 10 بجے سوئے 2 بجے اٹھ گیا, بالکل فریش. دوپہر 11 12 بجے تک آدمی فریش رہتا ہے, اور 12 بجے آپ تھوڑا سا کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو گئے, اب رات تک فریش آپ. ہم لوگوں نے بے وقت سو کے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے نا, اپنی زندگیوں کو, اپنی صحتوں کو برباد کیا ہے. اللہ صرف اسی کا حساب لے لینا تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے ہم, کہ کمبختوں تمہیں میں نے صحتیں دی, زندگیاں دی, تم نے آدھی زندگی سونے کی کوشش میں گزار دی اور آدھی سوتے میں گزار دی, اور سونے کے بعد باقی جو آدھی 1/3 سونے میں کوشش میں, 1/3 سونے میں, اور جو بقیہ 1/3 تھا وہ اونگنے میں گزار دی. بے وقت سو کے جو اونگ ہوتی ہے نا, ہر وقت گھوم رہا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو کوئی بندہ فریش نظر نہیں آتا, جس سے آپ تھوڑی دیر بات کرو سونا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں جمعے میں لطیفے چٹکلے سناتا ہوں, کیوں سناتا ہوں؟ مجھے پتا ہے سو جائیں گے سارے. کسی عالم کا بیان جمعے کا دیکھ لو اٹھا کے, یوٹیوب پہ کوئی 1 گھنٹے کے بیان نہیں سنتا, جو سنے گا سو جائے گا. کوئی کام فریش مائنڈ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ اس قوم میں ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر جاگنے کے لیے چائے, گٹکے, پان, نسوار, اس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولوں. بہت عرصے سے سوچ رہی ہیں لیکن موقع ہی نہیں مل رہا نا, لیکن اب اس کو کرنا ہے. ایک دفعہ میں نے یہ 3 دن کا کنٹری کلب میں تجربہ کیا تھا. دیکھو ایسی خانقاہیں تو بڑے اکابر بزرگ چلا رہے ہیں, جس میں وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں, دنیا کی محبت نکالتے ہیں, اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. وہ تو بڑے بزرگ لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. یہ بھی ہوگا,
لیکن ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عذاب ہے نا خدا، یعنی دل چاہتا ہے، اب یہ میم بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں، دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے جوتے مارو ان کو، تو یہ اتنا لفظ کاٹ کے نا جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں لوگ، اور میرے یہ چلا دیتے ہیں، دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے اس کو جوتے مارو. سست آدمی نہ اللہ کو پسند نہ لوگوں کو پسند. شوہر سست ہو بیوی کو پسند ہوگا؟ کیا منع کے ابا اڑ جاؤ، یہ لا دو وہ لا دو. بیوی سست ہو شوہر کو پسند ہوتی ہے؟ بولو نا. قوم سست ہو ترقی کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم خود کون سا ٹھیک ہیں بھائی؟ کیا پاکستانی قوم کا شمار چست لوگوں میں ہوتا ہے یا سست لوگوں میں ہوتا ہے؟ سست میں ہوتا ہے. چست میں ہوتا نا تو ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی، فلائٹیں کبھی لیٹ. بولو پی آئی اے لیٹ ہوگی لیکن جب اوپر جائے گی نا اسپیڈ فل ہوگی اس کی. اچھا پی آئی اے میں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑاتے ہیں، جو ٹائم ہوگا نا اس سے پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. ہوا میں فل کیا ہوتی ہے؟ پائلٹ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس کی کچھ حکمتیں ہیں، وہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے. پی آئی اے کی فلائٹ پہ آپ جب اڑیں گے نا تو جو ڈیوریشن ہوگا نا اکثر وہ اس سے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اس میں راز ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے پازیٹیو ہی لیکن بڑی خاندانی ہے. اکیلے میں ملیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان، اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان، کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے، 100% کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میرے بارے میں ہو رہا ہے، بھائی سب کی بات ہم کر ہی نہیں رہے. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے. وجہ اس کی یہ، ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بچے کو گرمی لگنے دی نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو، وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا؟ کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے، 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو. اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے، 26 یا 27 پہ. کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے، کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں نا لوگوں کے ساتھ، یار مفتی صاحب اسی کا جو ہے نا 24 کر دیں، میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں، میں اس پہ سیٹ ہوں. ہر آدمی قبر میں جب جاؤ گے نا وہاں بھی اے سی لگوا دینا. تو اب مالداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں شوہر کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی، شوہر تھوڑے سے بیوی کے نخرے برداشت نہیں کر پاتا، گھر ٹوٹتے ہیں. طلاق کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. ماں باپ کی نافرمانی کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں زیادہ. ڈپریشن، اسٹریس، خودکشیوں کا ریشو غریبوں میں کم ہے، مالداروں میں بولو زیادہ. یہ کتابوں کی رپورٹ نہیں ہے، یہ مشاہدے کی رپورٹ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں زیادہ ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک بچے کو ایک ٹیمپریچر پہ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ سیٹ. مشقتوں کا عادی نہیں بنایا. نہ بچوں سے گھر میں کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی پلا دو، یہ کر دو، نہیں. جب ہم نے سرونٹ رکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں نوکر کام کرتے ہیں، ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے. تو بچہ بچپن سے کیا بنتا ہے؟ چھوئی موئی بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن کا شروع سے ہی مریض بنا ہوا ہو. تو بھائی کام لیا کرو اس سے، اس کو گرمی بھی لگنے دو، اس کو سردی بھی بولو لگنے دو، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو پورا بیان آج میرا اسی پر ہو گیا. تو یہ اس لیے نا کہ میں بہت دنوں سے بہت غصہ آ رہا تھا مجھے، ہر آدمی یوں ہائے پسینہ، یہ بھائی بس کر یار، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے. کراچی کو آباد ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں،
ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اتنا شور کبھی بھی کسی نے نہیں مچا. اب بہت مچانے لگے ہیں. میں جب باہر گیا نا, ابے تم کراچی میں رہتے کیسے ہو, ہوئی ایسے کر کے نا اتنی. میں نے کہا بھائی ساری دنیا رہ رہی ہے, کتنی کروڑوں کی آبادی ہے کراچی کی, سردی بھی تو ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور کراچی والے ذرا سی سردی پڑے حال دیکھو یار آپ ان کا. کراچی میں زیادہ سردی تو پڑتی نہیں ہے. یہاں میں نے فجر میں ایسے لوگ دیکھے ہیں نومبر میں, وہ کوٹ سردیوں میں پہن کے فجر پڑھنے آتے ہیں جو سائبیریا میں نہیں, برف میں لوگوں نے پہنا ہوا ہوتا. سائبیریا میں برف میں جو پہنا ہوا ہوتا ہے نا, فجر میں وہ کوٹ پہن. میں ان سے کہتا ہوں مارے گا کیا, ٹینشن سے مارے گا, بس کر بھائی بس کر. آپ سب کو پتا ہے کراچی میں اتنی سردی پڑتی ہی نہیں ہے کہ پوری سردیوں میں سویٹر پہننے کی بھی نوبت آئے. میں نے کراچی میں سردیوں میں جیکٹ صرف اس وقت پہنی ہے جب میں بائک پہ جامع رشید جاتا تھا, کیونکہ احسان آباد کا کھلا ایریا ہے, صبح صبح فجر کے بعد ہوا لگنے کا خطرہ ہوتا تھا. بس اس دوران جیکٹ, ورنہ میں نے جیکٹ کو دیکھے ہوئے ونس اپون اے ٹائم جیکٹ یا سویٹر دیکھے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے. تو اس میں اتنا چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں لوگ کہ فجر میں کیا پہن کے آ رہے ہیں, وہ سائبیریا والے ڈریسنگ میں آ رہے ہیں فجر میں. تو بھائی اتنا نہیں, تھوڑا سا لگنے دو یار, تھوڑا سا کانپ ہی جاؤ گے نا, ایک دم تھوڑی مرو گے. پہلے کانپو گے پھر طبیعت خراب ہوگی, اس دوران کچھ پہن لینا یار, ایک دم سے تھوڑی ہوگا, تھوڑا سا لگنے تو دو. تو بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے سستی بری چیز ہے, چستی اچھی چیز ہے, بزدلی بری چیز ہے, بہادری بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. تو یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی. تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرے خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.